کسی نے سوال کیا کہ شاور کے نیچے غسل کرنے سے ہمارا غسل ہوگا یا نہیں؟ اگر ہم ناپاک ہیں اور شاور کے نیچے ہی پورا غسل کریں تو پھر وہاں پہ پاک ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہی طریقہ ہے جو ہم باقی غسل میں کرتے ہیں یا شاور میں غسل کرنے کا کوئی ایک الگ خاص طریقہ ہے؟ تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ شاور پہ غسل کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سر کے اوپر شاور لگا ہوا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، بدن کے اوپر سے پانی بہتا جا رہا ہے۔ ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ غسل کے اندر کہ جو غسل کے فرائض ہیں نا وہ مکمل طور پہ ادا ہونا ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب دیکھیے، کلی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو چلو میں لے کے کرنا پڑے گا، ناک میں بھی پانی آپ کو اپنے ہاتھوں سے ڈالنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ جیسے 3 مرتبہ ادھر پانی ڈال لیں، 3 مرتبہ ادھر مطلب دائیں طرف کر لیں، 3 مرتبہ بائیں طرف کر لیں، اور پھر سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ غسل کر لیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ تو وہ چیز ہے کیا نام ہے کہ جو نارمل غسل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ناپاک ہیں اور ناپاکی میں آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے بدن پر ناپاکی لگی ہوگی اور اس کو آپ نے پاک نہیں کیا، ڈائریکٹ ایسے ہی کھڑے ہو گئے، یا آپ کے کپڑے پر لنگی وغیرہ پہن کے نہا رہے ہیں یا کچھ بھی پہن کے نہا رہے ہیں، اس پہ ناپاکی لگی ہے اور آپ نے اس کو پاک نہیں کیا اور ڈائریکٹ نہانے کھڑے ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ناپاکی، جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ ناپاکی اگر اتنی جگہ پہلے لگی تھی تو اب کیا ہوگا، پورے کپڑے میں پھیل جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے نا، پانی سے پورے مطلب کپڑے میں پھیل جائے گی۔ تو وہاں پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے آپ وہ ناپاکی دور کریں، بدن میں لگی ہے تو بدن سے ناپاکی دور کریں، اس کے بعد آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو کے غسل کریں، کوئی دقت کی بات نہیں، غسل ہو جائے گا۔ لیکن غسل کے فرض کو آپ پہلے ادا کر لیں، ٹھیک؟ اگر آپ کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، یعنی آپ کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا یا ہم بستری کی، اب آپ غسل کرنے جا رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ناپاکی نہیں لگی۔ ایک چیز، اگر ناپاکی لگی ہے تو اس کو دور کر لیں۔ اگر مان لو کہ ناپاکی نہیں بھی لگی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ پھر بھی آپ سب سے پہلے وضو بنائیں گے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو بناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، 3 مرتبہ پورے سر پہ پانی ڈالیں، پھر آپ شاور کے نیچے نہا لیں۔ یاد رکھنا، شاور کے نیچے نہاتے وقت آپ کے کانوں کے اندر، ٹھیک، آپ کے بدن کے جو جیسے یہ والا حصہ، یہاں پر پانی تو خود سے پہنچے گا نہیں، تو باقاعدہ وہاں پر آپ کو پانی پہنچانا پڑے گا۔ غسل نام بدن کو بھگانے کا نہیں ہے، ٹھیک؟ بدن کے اوپر صرف پانی ڈال لینے کا نام نہیں ہے۔ غور کرنا، آپ کے جو بدن ہے، جیسے مثال یہ آپ کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر کچھ باریک باریک بال ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ جو باریک باریک بال ہے نا، یہ آپ کے بدن میں، یا رواں جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر سے، وہ بال کے اوپر سے کم 2 بوند پانی بہہ جانے کا نام غسل ہے۔ فقط آپ بھیگا لو، پانی ڈال لو ادھر ادھر تو وہ غسل نہیں ہوگا آپ کا۔ یاد رکھنا، آپ پہلے کی طرح ہی ناپاک رہو گے۔ غسل نام ہے کہ آپ کے بدن کے ہر حصے سے، بال کے مطلب جو بھی جگہ ہے وہاں سے کم 2 بوند پانی بہ جائے، تب جا کے آپ کا غسل ہوگا۔ تو شاور کے نیچے نہاتے وقت ان ساری باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، پاکی مین ہے، الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ شاور کے نیچے غسل کریے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے کہ شاور کے نیچے پاکی کی حالت میں غسل کرتے ہیں تو کیسے کرنا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، سیدھا جا کے آپ کھڑے ہو جائیے، نہا لیجئے۔ ناپاک ہیں پھر تو وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط رکھنا ہے، پہلے وضو بنانا ہے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جہاں جہاں بدن کے وہ حصے جہاں پہ پانی نارملی نہیں جاتا ہے وہاں پہ باقاعدہ خود سے پہنچانا ہے پانی۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ شاور کے نیچے آرام سے نہا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔